ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حمد و صلات کے بعد درود و سلام نازل ہو اس کائنات کے اندر آنے والے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، برادران ملت، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے چند ایسے کاموں کو بتلایا تھا کہ جن کاموں کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اور معمولی سمجھ کے ان کاموں کو کرتے ہیں، ان کو انجام دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ کام، وہ چیزیں حرام ہیں، موجب ہلاکت ہیں۔ آج کے اس خطبہ کے اندر بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند ایسے کاموں کو بیان کروں گا کہ جو ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں، وہ کام قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت کی نگاہ میں، شریعت کے اعتبار سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، باعث گناہ ہے، باعث ہلاکت ہے، موجب ہلاکت ہے۔ اور ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے انتہا ضروری ہے، کیونکہ حرام چیزوں سے بچے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہماری کوئی عمل، کوئی عبادت اللہ کے دربار میں مقبول بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ، اوامر کے ساتھ ساتھ منہیات اور نواہی کو بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ان سے دور رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ان بیان کردہ چیزوں اور بیان ہونے والی چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز حاضرین، ہمارے سماج میں جو چیزیں، جو برائیاں، جو حرام کام موجود ہیں، جن کو ہم اور آپ کرتے ہیں، انہی کاموں میں سے ایک کام ہے کاہنوں کے پاس آنا، نجومیوں کے پاس آنا، جادوگروں کے پاس آنا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بات ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم فوراً بھاگتے ہیں کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی سایہ کا اثر ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے، یا جادو کا اثر ہو گیا ہے، اور اس کا علاج صرف اور صرف ان جادوگروں کے پاس ہے، نجومیوں کے پاس ہے، کاہنوں کے پاس ہے۔ حالانکہ شریعت کی نگاہ میں یہ نجومی، یہ کاہن، یہ جادوگر، ان کے پاس آنا، ان کی باتوں پہ یقین کرنا، ان سے اپنی پریشانی کو بیان کرنا اور ان پریشانیوں کا حل ان سے طلب کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے، شریعت کی نگاہ میں باطل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے یا کسی عراف کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، جو غیب کی خبر دیتا ہے، جو پریشانی دور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو مصیبت سے نجات دلانے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان ایسے لوگوں کے پاس آ کر کے اپنی پریشانی کو بیان کرتا ہے، ان سے اپنی پریشانی کو حل کرنے کی ان سے درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ایسے لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کی باتوں پہ پھر تصدیق کرتا ہے، ان کی باتوں پہ یقین کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو ایسا شخص نے گویا اس شریعت کا انکار کر دیا جس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ تو گویا کہ جادوگروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جانا، یہ ایمان کو برباد کرنا ہے، ایمان کو ختم کرنا ہے، ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا ہے۔ آج ہم لوگ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً جادوگروں کے پاس بھاگتے ہیں، کاہنوں کے پاس بھاگتے ہیں، کوئی سامان چوری ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، فوراً ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بتائیے یہ کہ ہماری یہ چیز کہاں ہے، ہمارا یہ سامان کہاں ہے، کس نے چرایا ہے، کون لے گیا، کیسے لے گیا۔ اور پھر وہ نجومی جادوگر مختلف ہیلے بہانے اختیار کر کے، شعبدہ بازی کر کے ان کو بیوقوف بناتا ہے اور غیب کی خبر دیتا ہے کہ تمہاری یہ چیز، تمہارا سامان فلاں گاؤں میں ہے، فلاں علاقے میں، فلاں کے پاس ہے، ایسا ایسا ہے۔ تو میرے بھائی، شریعت نگاہ میں یہ عمل ناجائز ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جانے والا جب ان کا یہ انجام ہے کہ اس نے گویا قرآن حدیث کا انکار کر دیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جس کو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، یعنی قرآن کا انکار کر دیا، دین اسلام کا انکار کر دیا، شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا۔ تو میرے بھائی، جادوگروں کے پاس آنا، اور آج کل گھروں میں کوئی پریشانی آ جائے، فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے گھر پہ جنات کا اثر ہے، سایہ کا اثر ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو بلا کر کے، عامل لوگوں کو، مولوی لوگوں کو، یہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں ان کو بلا کر کے گھر میں جھاڑ پھونک کراتے ہیں، گھر کو باندھتے ہیں، بندش کراتے ہیں گھر کی۔ تو ایسا عمل یہ شریعت نگاہ میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کہیں پر بھی ایسے عمل کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر میرے بھائی۔ ایسے ایک عمل اور ہمارے گھر میں، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر موجود ہے۔ کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، فوراً ایسے عامل کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں جو سائن بورڈ لگا کے رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں روحانی علاج، جسمانی روحانی دونوں علاج ہوتا ہے، جو جسمانی روحانی دونوں علاج کا ماہر ہے۔ ایسے جھاڑ پھونک کرنے والے، اور پھر ان کے پاس جا کر کے تعویذ گنڈا لے کر کے، دھاگا باندھ کر کے، تمام چیزیں وہ جو طریقہ بتلاتا ہے، یہ لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں لاؤ، فلاں چیز لاؤ، اور اس میں دم کر کے دیتا ہے۔ پھر یہ آدمی ان چیزوں اپنے گھر میں انجام دیتا ہے، اپنے گردن میں، اپنے گلے میں، کمر میں، ہاتھ میں تعویذ گنڈا باندھتا ہے۔ حالانکہ تعویذ باندھنا، تعویذ لٹکانا، دھاگا لٹکانا، یہ شریعت کی نگاہ میں یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے شریعت کی نگاہ میں۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ جانوروں کو، جب دکان کھولتے ہیں، دکان کے اندر بھی تعویذ لٹکا دیتے ہیں، آیت الکرسی کے شکل میں تمام چیزیں، قرآن آیت کو لٹکاتے ہیں۔ قرآن آیت کے علاوہ کیا کیا کلوں کا نام، کیا گنتیاں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 اس طرح کی گنتیاں لگا کر کے وہ تعویذ شکل میں دیتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور ان کو ہم اپنی دکان پہ لگاتے ہیں برکت کی نیت سے کہ ہماری دکان میں برکت ہوگی، تجارت میں برکت ہوگی، نفع ملے گا، نقصان سے بچیں گے، گھاٹے سے بچیں گے۔ تو میرے بھائی، ایسا کرنا بھی یہ شریعت نگاہ میں جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک،
من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اور آپ کو میں ایک حدیث بتاؤں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کڑا بندھا ہوتا، کڑا، آج کل ہم لوگ کڑا پہنتے ہیں، ہمارے مسلم سماج کے اندر ہی بہت سے نوجوان فیشن کے طور پہ یہ بیماری کے لیے کیا کیا کڑا پہنتے رہتے ہیں، جس طرح کی تعویذ لٹکاتے ہیں ایسی کڑا پہنتے ہیں۔ وہ صحابی آتے ہیں، اللہ نبی نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا من الوہن، اللہ نبی مجھے کمزوری ہے، بیماری ہے، اسی وجہ سے کسی نے ہم کو یہ کڑا دے دیا، ہاتھ میں کڑا دے دیا ہے بیماری سے بچنے کے لیے، کمزوری سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انزعھا، اسے نکال پھینک اپنے ہاتھ سے، لو مت، اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے، تمہاری وفات ہو جاتی ہے اس کڑے کی حالت میں، ما افلحت ابدا، تو تم اللہ کی قسم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تمہاری وفات ہو جاتی ہے اور تمہارے ہاتھ میں کڑا موجود ہے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اب اسے اندازہ لگائیں کتنا یہ عمل خطرناک ہے، ہاتھ میں کڑا باندھ کر کے، گلے میں تعویذ لٹکا کر کے۔ اور آج کل تو تعویذوں کی ایسی ایسی شکلیں ہیں، نعوذ باللہ، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کی صورتوں کو گنتی میں لکھ کر کے، حروف میں لکھ کر کے ان کو دیا جاتا ہے۔ آپ کھول کے دیکھیں ان تعویذوں کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی رہتی ہیں۔ یا اگر مان لیجیے قرآن ہی لکھا ہوا ہے، قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں، آدمی وہ تعویذ پہن کر کے باتھ روم میں جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کا مذاق اڑتا ہے۔ اور ایسا شخص جو قرآن کے ساتھ ایسا مذاق کرے گا، جو قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی کرے گا، ان کا مذاق اڑائے گا، ان کا ادب و احترام نہیں کرے گا، تو ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے یہ ایسی چیزیں ہیں جو موجب ہلاکت ہیں، بربادی کے باعث ہیں، جن سے ہمارا ایمان، ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں سب ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے ایک چیز اور ہے جو ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے اور ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ خطرناک ہے، وہ ہے بدشگونی لینا، بدفعلی لینا۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے، اسلام میں تو بدشگونی ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، کہ لوگوں اسلام میں نہ بدشگونی ہے، نہ کسی بیماری کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ دوسرے کو پاس بیٹھنے سے بیماری اس کو لگ جائے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور نہ ہی الو کا بولنا یہ منحوس ہے۔ تو یہ بدشگونی لینا یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ اور یہ اللہ نبی انما الطیرۃ شرک، اللہ نبی نے فرمایا کہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ بھی شرک ہے۔ جیسے بدشگونی لیتے ہیں نا، کہیں جا رہے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا جترا خراب ہو گیا، ہمارا سفر صحیح نہیں ہے، آدمی گھر کو واپس ہو جاتا ہے، اس راستے سے واپس ہو جاتا ہے، اس راستے سے نہیں جاتا ہے، یا رکا رہتا ہے جب تک کہ کوئی آدمی وہاں سے گزر نہ جائے۔ اسی طریقے سے الو اگر رات میں گھر میں الو بول دے، الو پرندہ ہے، الو کسی گھر میں بول دے تو سوچتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ تو میرے بھائی یہی بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے، ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا یہ ہماری نیکی کے لیے، ہمارے نیک اعمال کے لیے بربادی کا موجب ہے۔ ایسے ہی ایک اہم چیز جو ہمارے معاشرے کے جس کا چلن بہت زیادہ ہے وہ ہے رشوت لینا اور دینا۔ رشوت لینا اور دینا، کہیں آفس میں کام کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، پروموشن کرانا ہو، کہیں کچھ کرنا ہو تو فوراً ہم رشوت دیتے ہیں۔ رشوت دے کر کے ناجائز طریقے سے جس چیز کا ہم حقدار نہیں ہیں، ہم اس چیز کو، اس مرتبے کا، اس پوسٹ کو، اس عہدہ کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، اور جس کا حق ہے اس کو اس حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں رشوت۔ اور اسلام کے اندر یہ رشوت لینا دینا کتنا خطرناک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لعن اللہ
الراشی والمرتشی فی الحکم، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پہ جو رشوت دیتا ہے، رشوت لیتا ہے فیصلے کے اندر، فیصلے کے اندر، کسی چیز کے اندر بھی اپنے حق میں فیصلہ لینا ہے ہم کو، اپنے حق میں ججمنٹ ہم کو کرانا ہے، عدالت میں، کچہری میں، کورٹ میں، پنچایت میں، کہیں پر بھی ہم حاکم کو، مکھیا کو، سرپنچ کو، کسی کو بھی رشوت دے دیتے ہیں۔ رشوت کیا دیتے ہیں؟ کسی کی زمین ہڑپنی ہے، کسی دکان پہ قبضہ کرنا ہے، کسی پہ ظلم کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پہ جو رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور آج کل ہم تو یہ رشوت لینا کوئی جرم نہیں سمجھتے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور دھڑلے سے رشوت لیتا بھی ہے مسلمان اور دیتا بھی ہے۔ تو میرے بھائی اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے، اس سے بچے بغیر آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ ایسے ایک چیز اور ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے، مانگنا، بلا ضرورت لوگوں سے مال مانگنا۔ آج کل دیکھیں جگہ جگہ لوگ لیٹر لے کر کے، خط لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہمارے اندر یہ بیماری ہے، ہماری لڑکی جوان ہے، شادی کرانا ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، اور اس طریقے سے مانگتے رہتے ہیں لوگ۔ اچھا خاصا نوجوان، ہٹھا کٹھا نوجوان جس کی طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، وہ مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکثرا، کہ جو انسان مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کے مال کو مانگتا ہے، فإنما يسأل جمرا، گویا وہ جہنم کی آگ کو اکٹھا کرتا ہے، فلیستقل او لیستکثر، اب چاہیے کہ وہ اس آگ کے انگارے کو زیادہ کرے یا کم کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ جو شخص بلا ضرورت لوگوں سے مال مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے مال جمع کرنے کے لیے، کل قیامت میں جب وہ آئے گا ان کے چہرے پہ گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں ہوگا، اس کے چہرے سے فرشتے گوشت کو نوچ کے پھینک دیں گے۔ لوگ پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو بلا ضرورت صحت رہتے ہوئے، تندرستی رہتے ہوئے یہ لوگوں سے مال مانگتا تھا۔ تو ایسے بچنا چاہیے ہمیں اور آپ کو ایسے کاموں سے۔ اور ایک اور چیز ہے جو ہمارے سماج کے اندر لا علمی کی بنا پر بہت سے لوگ اس بیماری کے شکار ہیں، اس بیماری کے شکار ہیں، وہ ہے حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا۔ جب عورت پیریڈ میں ہوتی ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہے، ایسے موقع سے ان سے جماع کرنا، ہم بستری کرنا، خواہش کی تکمیل کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی یہ مسلمان آپ سے حیض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دیں قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ گندگی ہے، باعث تکلیف ہے، اور جب عورت جب تک حالت حیض میں رہے فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم ان کے قریب مت جاؤ، مطلب اسے جماع مت کرو، ہم بستری مت کرو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائے، ان کی پیریڈ ختم ہو جائے، وقت گزر جائے، صاف ستھری ہو جائے، غسل کر لے، تب ان کے پاس آؤ جیسے اللہ تمہیں آنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی حالت میں بیوی کے پاس جانا، ان سے خواہش کی تکمیل کرنا یہ بالکل حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من اتا حائزن، کہ جو شخص کسی حائزہ کے پاس آتا ہے جماع کے لیے اور اسی حالت میں وہ جماع کرتا ہے تو ان کے اوپر کفارہ ہے، کفارہ دینا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ایسے آدمی کو توبہ استغفار کرنا ہوگا، اپنے گناہوں سے بخشش چاہنا ہوگا، چونکہ یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز اور ہے جس کا چلن بہت زیادہ ہے، جوا کھیلنا، لاٹری کی ٹکٹ خریدنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس کا چلن بہت زیادہ ہے۔ لوگ لاٹری کی ٹکٹ لیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں بالکل حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ لوگوں شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کے نام پہ جو تیر رکھا اس سے نیک پھال لینا، یہ سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے کام ہے، فاجتنبوہ،
اس سے بچے رہو، دور رہو، اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ شراب پینا آج کل اس کا چلن بہت زیادہ عام ہے، شراب پینا، اور نشہ اس قدر آج کل اس کا چلن ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نشہ کے عادی ہیں اور مختلف طریقے سے نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور کیا کیا گولیاں اور ٹیبلیٹ اور کیا کیا چیزیں آج کل بازار میں گاؤں دیہات میں دستیاب ہے، فراہم ہے، تمام چیزیں وصول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نبی کی حدیث ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں کل قیامت میں جہنم میں ان کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے، گھاؤ سے، زخم سے جو پیپ نکلے گا ان کو پلایا جائے گا جو نشہ کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائی یہ سب چیزیں ہیں، اس طریقے اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جن کا چلن بہت زیادہ ہے اور لوگ کرتے ہیں دھڑلے سے، حالانکہ یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے عقیدہ کے لیے، ہمارے انجام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ ان بری چیزوں سے محفوظ رکھ۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وأجل وأتم وأهم وأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔